پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 19واں دن، آؤ اہلیت پیدا کرے۔ سرگرمی اور تحریری مہارت، جماعت ہشتم کی درسی کتاب بال بھارتی، حصہ نظم کے تحت سرگرمیاں۔ نظم دیکھیے۔ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے ناتواں، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں۔ کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو۔ جا چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، آنچ تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا۔ تو ہے آب زندگی کا چشمہ اس کے واسطے، تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے۔ دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر۔ لیتی ہے سو جاں سے اس کی بلائیں بار بار، دم بدم دیتی ہے تو اس کو دعائیں 100,000۔ پرورش پاتی ہے تیری گود میں انسانیت، تیری ہی آغوش میں ملتی ہے اس کو تربیت۔ ہیچ ہے کونین کی تیرے مقابل دولتیں، تیری ہی تعلیم سے پاتی ہے قومیں رفعتیں۔ خلق کر سکتی ہے بچے میں تو قلب شیر نر، تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوع بشر۔ سرگرمی نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ ماں کے لیے آرام جاں کیا ہے؟ بچے کے لیے دکھ اٹھانا ماں کے لیے آرام جاں ہے۔ ماں کس کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے؟ ماں اپنے بچے کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے۔ ماں کے سائے کو کس کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ماں کے سائے کو ہما کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قوموں کو رفعتیں کیسے ملتی ہے؟ قوموں کو رفعتیں ماں کی تعلیم سے ملتی ہے۔ نظم میں شاعر نے ماں کو کن لفظوں سے مخاطب کیا ہے؟ نظم میں شاعر نے ماں کو بہار بے خزاں سے مخاطب کیا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ بچے کے لیے ماں کی قربانیاں۔ تو پہلا ہے سختیاں سہنا، دوسرا نیند قربان کرنا، تیسرا جان چھڑکنا اور چوتھا غم کھانا۔ سرگرمی نمبر 3، نظم میں ایک پرندے کا ذکر آیا ہے، اس پرندے کا نام لکھیے۔ نظم میں آئے ہوئے پرندے کا نام ہما ہے۔ کا نام ہما ہے۔ سرگرمی نمبر 4، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اس عنوان پر 5 سطریں لکھیے۔ تو یہاں پر ہم نے لکھے دیکھیے، وہ بھی لکھ سکتے آپ یا پھر آپ اپنا خود سے لکھیے کوئی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس عنوان پر خود سے 5 سطریں لکھیے کوئی۔ ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں 84 بار آیا ہے۔ اس کی جمع امہات ہے۔ ماں کیا ہے؟ کلیوں کی معصومیت، چاندنی کی ٹھنڈک، گلاب سی رنگت، آبشاروں جیسی موسیقی، پہاڑوں سے زیادہ استقامت، شہد سے زیادہ حلاوت، آفتاب سے زیادہ روشن، جس کے قدموں میں جنت، جس کے ہاتھوں میں دعاؤں کی سوغات، جس میں رحمت و برکت کی خوشبو، جس کے دل میں رحم کا دریا موجزن ہے۔ ماں نام ہے ممتا، ٹھنڈک، سکون اور آسودگی کا، جو اپنی ذات کو فنا کر کے نئی بستیوں کی تعمیر کرتی ہے۔ ماں کی محبت لازوال اور بے پایا ہے۔ وہ کبھی اپنی محبت کا صلہ نہیں مانگتی، اولاد سے ناراض ہو تو بد دعا نہیں دیتی بلکہ دعائیں دیتی ہے۔ ماں انسان کی پہلی درسگاہ اور سب سے پہلا استاد ہے، جو انسان ساز بھی ہے اور سیرت ساز بھی۔ دنیا کا کوئی تحقیقی ادارہ، فیکٹری اور مشین اس کی ہمسر نہیں ہو سکتی۔
ماں کے زیر سایہ سکون و عافیت نصیب ہوتی ہے، ایک ایسا مدرسہ جہاں خیر و فلاح کا درس حاصل ہوتا ہے۔ ایسی عظیم ہستی کا حق کیا ہم ادا کر سکتے ہیں؟ تمام زندگی تابعداری اور حسن سلوک کر کے بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، ماں وہ سایہ ہے جس کے نیچے سستانے سے دنیا بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں، اور بدبخت ہے وہ جو ماں کی رحمت سے محروم رہا، اور وہ جسے ماں ملی اور اس نے اس کی خدمت کر کے دعائیں نہ لوٹ سکا۔ ماں سے دنیا میں راحت اور آخرت میں جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، بشرط یہ کہ کوئی اس کی قدردانی کر سکے۔ 5. نظم سے درج ذیل الفاظ کی ضدیں تلاش کر کے لکھیں۔ پہلا ہے دیکھیے نفرت، تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ محبت۔ بہادر ناتواں، جہنم جنت، نزدیک دور۔ سرگرمی نمبر 6 درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر۔ جب بچہ ماں کی نگاہ سے دور ہوتا ہے تو ماں کا سکون غارت ہو جاتا ہے، وہ اس کی یاد میں بے چین ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا بچہ زندگی کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ ماں سے بچے کا بچھڑنا بچے کے حق میں بہتر ہے، مگر اس کے باوجود اس کے کلیجے میں ہوک سی اٹھتی ہے اور گویا اس کے قلب و جگر جل اٹھتے ہیں۔ مختصر جواب لکھیے۔ شاعر نے ماں کے سائے کو ہما کا سایہ کیوں کہا ہے؟ ہما ایک ایسا خیالی پرندہ ہے جو خوش نصیبی کی نشانی ہوتا ہے۔ شاعر نے ماں کو ہما کا سایہ اس لیے کہا ہے کہ ماں اپنے بچے پر کبھی کوئی مصیبت یا آنچ نہیں آنے دیتی، اسے دنیا کی ہر مصیبت سے بچا رکھتی ہے، جو بچے کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، ماں کی محبت بھری نظر کو دشمن رنج و الم کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، جب بچے کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے وہ فوراً ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ماں سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ماں اسے فوراً اپنی پناہ میں لے لیتی ہے، اسے چومتی، پیار کرتی، دلار کرتی، اس کے نخرے اٹھاتی ہے تو بچہ اپنی پریشانی اور تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے ماں کی محبت بھری نظر کو دشمن رنج و الم کہا گیا ہے۔ آؤ مشق کریں۔ نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے۔ تو رنج کا ہم معنی ہے الم اور گود کا آغوش۔ نظم سے تضاد کا شعر تلاش کیجیے۔ تو دیکھیے، جاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، آج تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا۔ تو یہ صنعت تضاد کا شعر ہے، اس میں صبح و مساء ایک دوسرے کی ضد ہے۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ نظم سے زیر اضافت والی ترکیبیں لکھیے۔ تو زیر اضافت والی ترکیب دیکھیے، جان ناتواں، آب زندگی، نور نظر، نظر محبت، دشمن رنج و الم، بہار بے خزاں، زیر قدم، قلب شیر نر، قسمت نوع بشر، آرام جاں۔